نہیں کرتے، جو کمزور ہیں اور عورتیں ہیں اور بوڑھے اور بچے ہیں، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کوئی تو ایسا آ جائے، کوئی تو ایسا آئے جو ہماری مدد کرے، کوئی ایسا آئے ہماری مدد کہ ہم یہاں جس بستی کے رہنے والے ہیں یا بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور اس پر جو ہے وہ جناب ڈاکٹر جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے، انہوں نے اپنی تضیاء القرآن تفسیر کے اندر انہوں نے کہا کہ جس خطہ زمین پر مسلمان پر کفار مظالم ڈھا رہے ہوں تو وہاں پر دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں۔ سچی بات یہی ہے، اس وقت امت مسلمہ کا شاید سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، اور تقریباً موجودہ سبھی حکمران نہایت بزدل ہیں اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خادم حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنی آرزوئیں بتائیں۔ لوگ بیٹھے تھے تو جناب عمر پاک نے کہا، اپنے جو ہے وہ خادم اسلم آپ کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اپنی آرزوئیں بتائیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ یہ گھر سونے کا بھرا ہو، یہ گھر جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ گھر سونے کا بھرا ہو، اور فرمایا میں سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ دوسرے نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ یہ سارا گھر موتیوں کا بھرا ہو، فرمایا میں سارے موتی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ تو یہ سارے ساتھی آپ کے بیٹھے تھے، وہ اپنی آرزوئیں بتاتے گئے، تو آخر میں جناب عمر پاک نے کہا پھر میری آرزو سنو، میں تو یوں کہتا ہوں اتمنا لو انہا مملوءۃ رجالا مثل ابی عبیدۃ بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولا ابی حذیفہ وحذیفہ بن الیمان، فرمایا فاستعملہم فی طاعت اللہ، فرمایا میری تمنا تو یہ ہے یہ گھر افراد سے بھرا ہو، یہ گھر لوگوں سے بھرا ہو، اور وہ تمام ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، سالم اور حذیفہ جیسے ہوں، اور میں ان سب کو دین کی خدمت کے لیے ذمہ داریاں سپرد کر رہا ہوں۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ یہ گھر تم کوئی کہتا ہے سونے سے بھرا ہو، کوئی کہتا ہے موتیوں سے بھرا ہو، فرمایا میرا دل چاہتا ہے یہ افراد سے بھرا ہو، یہ لوگوں سے بھرا ہو، اور میں پھر ہر بندے کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تو فلاں جگہ پر جا قاضی بن جا، فلاں جگہ کا تو قاضی ہے، اور کسی کو کہوں تو تیرا کام یہ ہے تو وہاں فلاں جگہ پر جا کے دین پڑھا، اور کہا پھر آخر میں کہا پھر میرا دل چاہتا ہے پھر میں کسی کو یوں کہوں کہ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر جو ہے وہ کفار مسلمانوں پر ظلم کر رہے اور مجاہدین وہاں پر جا کر کمان اپنی سنبھال لیں۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افراد کی خواہش کا یہ نقطہ یہ سمجھایا کہ طاقت بھی ہو اور وسائل بھی ہوں، مگر ذمہ داری لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ نالائق ہوں تو قوم کا حال وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت کا ہے۔ وسائل بھی ہیں، افراد بھی ہیں، لیکن ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ دار لوگ نہیں ہیں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب لوگ ذمہ دار آ جائیں تو پھر لوگوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کمانے جا کر سنبھالیں، اور جب غیر ذمہ دار لوگ ہوں اور حال جو ہے وسائل بھی ہوں، سارا کچھ موجود ہو، تو پھر امت کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ اصل میں علامہ اقبال نے، میں اپنے شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، علامہ اقبال نے تو یہ کہا کہ تم مسلمان جو ہے تم یہ نہ سمجھو، اور مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس تلواریں زیادہ ہیں، اس کے پاس افراد زیادہ ہیں، اس کے پاس قوت اور طاقت زیادہ ہے۔ فرمایا مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا، مسلمان تو پھر نکلتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی، ہم جغرافیائی طور پر تو آزاد ہیں لیکن فکری طور پر آزاد نہیں ہیں۔ فکری طور پر ہم آج جیسے پہلے غلام تھے اور آج بھی ویسے ہی غلام ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہی سوچ کر کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں
شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب ہم فکری طور پر آزاد ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں گے، اور اس عزم سمیم کے ساتھ نکلیں اور اس پکے ارادے کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ کشمیر فتح ہوگا، اور کشمیر کو انشاءاللہ فتح ہونا ہے، اور اس کشمیر نے فتح ہونا ہے۔ ان شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، وہ شہیدوں کی وہ ماؤں کی سسکیاں رائگاں نہیں جائیں گی، وہ بچوں کا بلکنا رائگاں نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیر آزاد ہو جائے گا اور مسلمان اپنی مرضی سے سانس لیں گے۔ یہ صرف کشمیر کا رونا نہیں ہے، برما کا بھی رونا ہے، یہ فلسطین کا بھی رونا ہے۔ وہاں پر بھی انسانیت سسک رہی ہے، وہاں پر بھی انسانیت بلک رہی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کان پہ جوں تک رینگے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جو ہے وہ امت کی طرف بڑھے۔ میرے بھائی، میں آج آپ سے گزارش کروں گا، اور طلباء بیٹھے ہیں جو سمجھدار طلباء، ان کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ یقین کریں اور یہ اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیں، کہ اس بات کا تہیہ کریں اور اس بات اپنے آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے ساری زندگی حضور کے امت کی خدمت کرنی ہے، حضور کی امت کی خدمت کرنی ہے۔ حضور کی امت اس وقت جو ہے وہ اس جگہ پہ جا چکی ہے اور اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جس کے لیے اب واپس پلٹنا مشکل ہے۔ اور یقین کریں، ہم خدا کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم آزاد بیٹھے ہیں، آزادی سے سانس لے رہے ہیں، سکھ کا سانس لیتے ہیں، رات سوتے ہیں تو صبح انشاءاللہ اٹھتے بھی ہیں، اور اس کا نام لے کے اٹھتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ لیکن ان کا تو حال دیکھیں، جو رات سوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے صبح بھی اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے، صبح ہمارے جو ہے وہ ہمارے گھر ایسے ہی آباد رہیں گے یا برباد ہو جائیں گے، ان کو نہیں پتہ۔ تو یہ ہم نے حضور کی امت کی خدمت کرنی ہے، یہ اس عزم سمیم کے ساتھ، اور یہ دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہم نے ساری زندگی حضور کی امت کی خدمت پہ لگا دینی ہے، اور محبتیں بانٹیں، نفرتیں چھوڑ دیں، محبتیں بانٹیں، آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ دعا کہ اللہ کریم جو ہے وہ ان شہداء کے درجات کو بلند کرے۔ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد ان کے شہداء کی جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، تو تمامی حضرات اس دعا میں بھی شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہداء کے درجات کو بلند کرے، اور جو ہے وہ کشمیر یہ پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے۔ میں آخر میں جو ہے وہ چاہوں گا کہ آپ بھرپور طریقے سے وہ نعرہ لگائیں کہ جس میں یہ کہا جائے اور یہ پتہ چلے کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تو کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ آزادی کا سانس لیں گے۔ دعائے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔